پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے دل میں واقع گلستہ نامی ایک حسین و جمیل گاؤں تھا، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلے شفاف دریا اور گھنے شیشم کے جنگل فطرت کا دلکش منظر پیش کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت نیک دل لکڑہارا رہتا تھا، جس کا نام احمد تھا۔ احمد صبح سے شام تک جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بمشکل اپنے گھر کا چولہا جلاتا، مگر اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس کی بیوی زینب بھی اسی کی طرح نرم دل اور مہربان تھی۔ دونوں میاں بیوی غربت کے باوجود ہر آتے جاتے مسافر جانور اور پرندے کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ ایک دن جب احمد جنگل کے اندرونی حصے میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو اسے جھاڑیوں کے نیچے ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا نیلا پرندہ زمین پر گرا ہے، اس کے پروں سے خون رس رہا تھا اور وہ بے بسی سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ احمد کا دل بھر آیا، اس نے فوراً اپنے کام چھوڑا، پرندے کو دونوں ہاتھوں میں پیار سے اٹھایا، اپنی پانی کی چھوٹی مشکیزے سے اسے پانی پلایا اور اپنے دوپٹے کے ٹکڑے سے اس کے پر صاف کیے۔ پرندے نے کمزور سی آواز میں چہچہا کر شکریہ ادا کیا، جیسے وہ احمد پر بھروسہ کر رہا ہو۔ احمد اسے احتیاط سے گھر لے آیا، جہاں زینب نے آگ جلا کر گھر گرم کیا اور دونوں نے مل کر اس ننھے پرندے کے لیے کپاس اون اور چھوٹی لکڑیوں سے ایک نرم سا گھونسلہ بنا دیا۔ اگلے کئی دن احمد صبح جلدی اٹھ کر پرندے کے لیے دانہ تلاش کرتا، جنگل کے چشمے سے تازہ پانی لاتا اور زینب اس کے زخمی پنکھ پر مرہم لگاتی۔ ان کے پیار اور توجہ سے چند دنوں میں پرندہ تندرست ہونے لگا، اس کے پروں میں چمک واپس آ گئی، آنکھوں میں زندگی کی روشنی لوٹ آئی اور وہ خوشی سے چہچہانے لگا۔ احمد اور زینب اسے ایسے دیکھتے جیسے اپنا بچہ ٹھیک ہوتا دیکھ رہے ہوں۔ بالآخر وہ دن آیا جب پرندہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنیں آنگن میں پڑیں تو پرندہ گھونسلے سے باہر نکلا، احمد کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پیارا سا نغمہ چہچہا، جیسے یہ اس کا الوداعی گیت ہو۔ پھر وہ اپنے نیلے پروں کو کھول کر آسمان میں بلند ہوا، چند چکر لگا کر دور جانے ہی والا تھا کہ اچانک رکا، پلٹا اور دوبارہ احمد کے سامنے آ کر زمین کے ایک حصے کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر پاس کے درخت پر جا بیٹھا۔ احمد نے سوچا شاید کسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے زمین پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ مٹی ہلکی سی ابھری ہے۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی اور حیرت سے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا پرانا لکڑی کا ڈبہ دفن تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈبہ کھولا تو اندر نور کی ایک لہر سی پھوٹی اور اسے 3 عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں۔ ایک سنہری بیج جو نرم روشنی دیتا تھا، ایک چمکتا ہوا پانی کا قطرہ جو کسی نایاب چشمے کی خوشبو رکھتا تھا، اور ایک چھوٹا سا پر پنکھ جو نیلے رنگ کی روشنی سے جھلملاتا تھا۔ اسی لمحے پرندے کی آواز آسمان سے گونجی، جیسے ہوا کے ساتھ بول رہا ہو، اے مہربان انسان احمد، تم نے ایک بے زبان مخلوق کو زندگی دی، اس کے لیے اپنا وقت، محبت اور کھانا قربان کیا۔ یہ دنیا میں کم لوگ ہیں جو بغیر مفاد کے نیکی کرتے ہیں۔ یہ 3 تحفے تمہارے لیے انعام ہیں۔ ان میں قدرت کا راز پوشیدہ ہے۔ بیج کو اپنے گھر کے آنگن میں بو دینا، یہ تمہارے رزق کا سبب بنے گا۔ پانی کا قطرہ اس بیج پر ڈالنا، یہ اسے بہترین برکت دے گا، اور پر پنکھ اسے جادوئی قوت بخشے گا۔ تمہارے گھر میں کبھی کمی نہیں رہے گی اور تمہارے دل پر ہمیشہ سکون کا سایہ رہے گا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری دونوں تھیں۔ وہ ڈبہ سینے سے لگا کر گھر آیا اور زینب کو سب بتایا۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح احمد نے آنگن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور سنہری بیج کو احتیاط سے مٹی میں رکھ دیا۔ پھر اس نے جادوئی پانی کا قطرہ بیج پر ڈالا اور پرندے کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نیلا پر پنکھ اس کے ساتھ رکھا۔ حیرت انگیز طور پر بیج نے مٹی میں جذب ہوتے ہی ہلکی سی چمک پیدا کی، جیسے زمین نے کوئی خزانہ نگل لیا ہو۔ اگلے ہی دن آنگن میں مٹی میں سے ننھا سا پودا الفاگ آیا، جس کے پتے عام پتوں کی طرح سبز نہیں بلکہ ہلکی سنہری روشنی لیے ہوئے تھے۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا جب چند دنوں میں یہ چھوٹا پودا ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا اور اس پر پھل لگے جو سونے جیسے چمکتے تھے۔
احمد کو پہلے تو یقین نہ آیا، مگر جب اس نے ایک پھل توڑ کر گاؤں کے مشہور سونار کے پاس لے جا کر دکھایا تو وہ سونار بھی دنگ رہ گیا۔ پھل اندر سے سونا نہیں تھا، مگر اس کی چمک اور خاصیت ایسی تھی کہ بازار میں قیمتی جواہر کی قیمت پر بکتا۔ احمد نے ان پھلوں سے اپنی ضروریات پوری کی، مگر لالچ کبھی نزدیک بھی نہ آیا۔ اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد شروع کی، یتیم بچوں کے لیے کپڑے خریدے، بزرگوں کے گھروں کی مرمت کروائی اور گاؤں کی مسجد کے لیے نئے چارپائیاں اور قالین بھی دلوائے۔ احمد کی نیکی کی خوشبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے، اللہ نیک دلوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ایک شام جب احمد آنگن میں بیٹھا ہوا تھا اور زینب چولہے پر کھانا پکا رہی تھی تو اچانک جادوئی درخت کی شاخ پر ایک مانوس آواز سنائی دی۔ وہی نیلا پرندہ واپس آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک تھی، جیسے وہ دور سے احمد کی خوشی دیکھ کر مطمئن ہو۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر ایک میٹھا سا گیت گانے لگا جو ہوا میں پھولوں کی خوشبو کی طرح تیرتا رہا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے پیارے پرندے، تو نے میری زندگی بدل دی، مگر جان لے کہ اصل انعام تیرے ذریعے مجھے ملا ہوا یہ درس ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ پرندے نے آخری بار پروں کو پھڑپھڑا، گیت کی آخری دھن چہچہا اور آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑ گیا۔ اس شام آسمان غیر معمولی سنہری رنگ سے رنگا تھا، جیسے قدرت بھی احمد اور اس پرندے کی بے لوث محبت کو سلام کر رہی ہو۔ یوں او پرندے کا انعام او گلستاں گاؤں میں ہمیشہ سنائی جانے والی کہانی بن گئی۔ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ جب انسان دل سے نیکی کرتا ہے تو قدرت خود اس کے رزق، اس کی خوشیوں اور اس کی زندگی پر برکت نازل کرتی ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ثابت ہوتا ہے۔